بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الفاتحہ کی 5ویں آیت کے بارے میں سیکھیں گے۔ آپ اسکرین پر غور سے دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آیت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایاک نعبد ایک حصہ ہے اور دوسرا حصہ ہے ایاک نستعین۔ عربی گرامر کی ترتیب کے مطابق جو لفظ کاف ہے اسے نعبدو کے بعد ہونا چاہیے تھا اور یوں عبارت ہوتی نعبدو کا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ضمیریں فعل سے پہلے لائی جاتی ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فعل کے اندر خصوصیت پیدا کی جائے اور فعل کے اندر حصر پیدا کی جائے۔ تو کاف ضمیر کو شروع میں کیا اور صرف کاف زبر کا تو اب پڑھنے میں ذرا دشواری تھی، تو ایک اضافی لفظ شامل کیا گیا ایا، تو اب یہ لفظ بن گیا ایاکا۔ نعبدو کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ اگر یہ لفظ ہوتا نعبدو کا تو ترجمہ ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن کاف ضمیر کو شروع میں لایا گیا تو اب یہ حصر کا معنی پیدا ہوگا۔ اب اس کا مطلب ہوگا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ علامہ سید زبیدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تاج العروس میں لکھا ہے، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ یہاں 2 اہم باتیں سمجھنے والی ہیں اور دونوں باتیں ہی بڑی پرلطف باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایاکا مخاطب کا لفظ ہے نا، یعنی تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اور یہ جو الفاظ ہوتے ہیں اردو زبان میں بھی اور عربک میں بھی، تیری ہی، تمہارا، آپ، یہ ہم اس وقت بولتے ہیں کہ جب جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہو۔ تو بالمشافہ جب کسی سے بات کی جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھیں، تمہارا نام کیا ہے، تم کیا کرتے ہو۔ یہ الفاظ ہم اس وقت بولتے ہیں کہ جب جس سے ہم بات کر رہے ہوں وہ بندہ ہمارے سامنے موجود ہو، یہ مخاطب کے صیغے ہوتے ہیں۔ تو ایاک نعبدو میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم عبادت اس انداز سے کرو کہ گویا کہ تم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن فإنہ یراک، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا تصور ضرور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، جب مومن اپنے ذہن میں یہ تصور اور خیال پیدا کر لے گا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور نماز کے دوران ایاک نعبد وہ اس انداز سے پڑھے گا کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ خیال پیدا کر لے گا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ پھر بڑے ذوق کے ساتھ کہے گا ایاک نعبد، تو اب پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ یہاں ایک اور بات بڑی خوبصورت ذہن میں آ گئی کہ عبادت مشقت کا نام ہے، عبادت کے اندر بڑی مشقت ہوتی ہے۔ سردیوں کا موسم ہے اور گرم بستر ہے ہمارا، صبح فجر کی اذان سنتے ہیں ہم، تو اب ہمیں بستر سے نکل کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے سفر طے کر کے مسجد جانا ایک مشقت کا کام ہے۔ گرمیوں کا موسم ہے، دوپہر کے وقت اذان سنی ہم نے، تو اب اس وقت ہمیں سخت دھوپ میں مسجد جانا یہ مشکل لگتا ہے۔ اسی انداز سے آپ دیکھیں کہ اپنے کام کا چھوڑ کے، اپنے معاملات کو چھوڑ کر مسجد جانا یہ بھی مشکل لگتا ہے۔ رمضان شریف آ گیا ہے تو اب روزے رکھنا ہمیں مشکل لگتے ہیں۔ عبادت میں مشقت ہے بڑی، لیکن اس مشقت میں اگر مومن اپنے ذہن میں یہ تصور بٹھا لے کہ میں اللہ کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، یا میں وہاں جا رہا ہوں کہ جہاں میری عبادت کو میرا اللہ دیکھ رہا ہوگا، تو پھر اب عبادت کرنے کی جو مشقت ہے وہ زائل ہو جائے گی۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتیں آپ کے حسن میں اتنا مگن ہو گئیں کہ پھل کاٹنے کی بجائے انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹنے کی مشقت اگر خواتین بھول سکتی ہیں تو یوسف کو بنانے والے رب کی زیارت کا شوق لے کر اگر مومن نکلے تو اسے نماز کی مشقت کا اندازہ کیسے ہوگا۔ اور اس کی بے شمار مثالیں ہمارے بزرگوں کی موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران انہیں بہت سے تیر لگے، خون بہتا رہا، لیکن وہ اس انہماک سے نماز پڑھ رہے تھے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ انہیں تیر لگ رہے ہیں۔ تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا کہ مسجد کی چھت سے سانپ گرا اور پوری مسجد میں بھگدڑ مچ گئی، لوگ دوڑنے لگے۔ ایک کونے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اس قدر محویت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ مسجد میں ہو کیا رہا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا
کہ نماز کے دوران امام بخاری کو بچھو نے 17 ڈنگ مارے، 17 جگہ پر بچھو نے ڈنگ مارا۔ پوری نماز میں امام بخاری کو کسی بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ مجھے کسی چیز نے کاٹا ہے، اور انہیں کسی قسم کا درد بھی محسوس نہیں ہوا۔ وجہ صرف یہ ہے ایاک نعبد، وہ لوگ اس انداز سے نماز پڑھتے تھے گویا کہ وہ جمال خداوندی پر نظر کیے ہوئے تھے۔ یہاں پر دوسری لطف کی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ نعبد جمع کا صیغہ لایا گیا ہے، یعنی یوں کہا گیا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یوں نہیں کہا گیا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ اعبدو نہیں کہا گیا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ لفظ میں کے اندر تھوڑا سا تکبر، انانیت اور عجب پایا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لفظ نہیں استعمال کیا گیا۔ اور دوسری بڑی خوبصورت وجہ ہے، اس آیت میں اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ میری ذاتی عبادت اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا جائے، بلکہ مجھے یہ چاہیے کہ میں اپنی عبادت کو اچھے لوگوں کی عبادت کے ساتھ متصل کر کے یوں کہوں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یعنی میری ذاتی عبادت تو اس لائق نہیں کہ قبول ہو، لیکن میرے ساتھ اور دیگر اہل ایمان جو عبادت کر رہے ہیں، اللہ ان کے صدقے سے میری عبادت کو بھی قبول کر لے۔ ایک شرعی مسئلے کے ساتھ اس کی ایک مثال سمجھیے گا کہ ہمارے ہاں شریعت میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے سیب کی ایک پیٹی خریدی، تو اب اگر اس میں سے ایک آدھ دانہ خراب نکل آئے نا، تو اسے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک دانہ واپس کر دے۔ واپس کرے گا تو پوری پیٹی واپس کرے گا، رکھے گا تو پوری پیٹی واپس رکھے گا۔ ایک دانہ واپس کرنے کا اسے اختیار نہیں ہے، رکھنا ہے تو پورا رکھے، واپس کرنا ہے تو پورا واپس کرے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے مالک کی۔ اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ تم یہ کہو کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تمہارے اس ہم کہنے سے تمام اہل ایمان تمہاری عبادت میں شامل ہوں گے۔ اس میں صوفیاء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، اللہ کے مقرب بندے بھی ہوں گے، ابو بکر صدیق جیسی شخصیات، عمر فاروق جیسی شخصیات، 1.25 لاکھ صحابہ اور اہل بیت کرام، ولیوں کے سردار غوث اعظم اور تمام اولیاء کرام اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جب تمہاری عبادت ان اچھے لوگوں کی عبادت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی اور تم یوں کہو گے ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جب اللہ رب العزت اچھے لوگوں کی عبادت قبول کرے گا نا، تو ایاک نعبد کہنے کی وجہ سے اللہ کریم تمہاری بھی ساتھ میں قبول فرما لے گا۔ اگلا جملہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، لفظ واو کا مطلب ہے اور، ایاکا کی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور نستعین کا مطلب ہے ہم مدد طلب کرتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں یا مدد طلب کرتے ہیں، دونوں مفہوم ہے۔ ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اس میں ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی معاملے میں مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ رب العزت سے مانگی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، یعنی جب بھی تم کسی سے مدد مانگو تو صرف اللہ سے مدد مانگو۔ ایک روایت ہے جامع ترمذی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے گھر میں نمک ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگو، اور اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو۔ یعنی سرکار یہ تعلیمات دینا چاہتے ہیں کہ دینے والی ذات حقیقی طور پر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، لیکن یہ دنیا چونکہ اسباب کی دنیا ہے اور یہاں اللہ رب العزت نے بہت سارے سبب پیدا کیے ہوئے ہیں، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی سبب ہوتا ہے وہ حقیقت میں مسبب کی طرف ہی رجوع کر رہا ہوتا ہے۔ ایک انسان جب دوسرے انسان سے مدد طلب کرتا ہے تو اس سے یہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ حقیقت میں مدد میں اللہ ہی سے طلب کر رہا ہوں، لیکن چونکہ یہ ایک سبب ہے اور یہ ایک ذریعہ ہے مدد کرنے کا، تو اس وجہ سے اس انسان سے مدد لے رہا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت ہی کی دی ہوئی طاقت سے اور اسی کی دی ہوئی قدرت اور اسی کے دیے ہوئے اختیار سے یہ میری مدد کرے گا۔ اس نظریے کے ساتھ کسی انسان سے، کسی ولی سے، کسی غوث اور کتب سے مدد حاصل کرنا جائز ہے۔ اگر آپ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ حقیقی طاقت اسی کے پاس ہے اور حقیقی اختیار اس کے پاس ہے تو پھر یہ شرک ہے اور یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ تاہم پھر بھی ہمارے تمام مفسرین نے اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہی بیان کیا ہے کہ انسان کامل مومن اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مدد صرف اور صرف اللہ رب العزت سے مانگتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔